اور सूरतुल फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह सीधी राह दिखा, वो सीधी राह जिस पर तेरे इनाम याफ्ता बंदे चले, यानी नेक लोगों का साथ, नेक लोगों की राह। और नबियों का भी यही तर्ज अमल था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब्बाना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हमें मुसलमान बना दे, हमें मुती कर दे, अपने फर्मा बरदार कर दे। अल्लाह, मेरी औलाद में से एक पूरी जमात ऐसी खड़ी करना जो उम्मतम मुस्लिमतन हो, यानी मुती उम्मत हो, यानी नेक लोगों के साथ मिलके जमात बनेगी। अंबिया की यही दुआ होती थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह के अंबिया की यही दुआ होती थी, अल्लाह बादशाहत भी दे और नेक लोगों के साथ मुझे मिला दे। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ यही मांगी कि अल्लाह नेक औलाद दे ताकि मेरा अच्छा साथ बने, यानी हर हाल में मोमिनीन की ख्वाहिश यही होती है कि नेक लोगों का साथ मिल जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार कर दिया। फरमाया, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल तामका इल्ला तकी। हुजूर ने फरमाया अबू सईद, मेरी ये नसीहत याद रखना, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, हमेशा मोमिन बंदे को अपना दोस्त बनाना, मोमिनीन के अलावा किसी के साथ दोस्ती ना करना। और दूसरी नसीहत फरमाया वला याकुल तामका इल्ला तकीयुन, तेरा खाना सिर्फ नेक लोग खाएं, बुरे लोगों को अपना खाना ना खिलाना, यानी जब बुरी सोहबत नहीं होगी तो खाना भी बुरे लोगों के साथ नहीं खाया जाएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है और अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इसको हसन करार दिया कि हुजूर ने ये नसीहत फरमाई ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, मोमिन बंदों के साथ दोस्ती करें, मोमिन लोगों का साथ अपनाएं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इअतबिरुन नासा बिअखजानिहिम, लोगों को पहचाना हो तो उनके दोस्तों को देखें। अगर किसी शख्स को जज करना है कि ये अच्छा है या बुरा है, तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसके दोस्त को देख लो। और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की ये जाती राय नहीं है, बल्कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अबू दाऊद की रिवायत, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया अर्रजुलु अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी किसी शख्स की दीनदारी को जज करना हो तो चेक कर लो कि इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ। और हुजूर ने फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर बंदा तवज्जो रखे इस बात पर कि किसके साथ उठ बैठ रहा है। ये मत समझे कि मेरा ईमान मजबूत है, मैं अगर सिगरेट पीने वालों के साथ बैठ रहा हूं, मैं तो नहीं पीता, मैं अगर गाने सुनने वालों के साथ बैठ रहा हूं, मैं तो नहीं सुनता। हजरत जी आपकी पहचान उन्हीं से होनी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात अपनी तरफ से नहीं कर, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही के जरिए बताई कि दोस्ती बंदे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असर छोड़ती है। सोहबत साले तरा साले कुनंद, सोहबत ताले तरा ताले कुनंद, बुरी सोहबत एक दिन आपको भी बुरा बना देगी, अच्छी सोहबत एक दिन आपको भी अच्छा बना देगी।
اور یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ دیکھیں ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بالآخر نتیجتاً اثر اس چیز کا ہونا ہی ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اچھی صحبت کو ترجیح دی، اور اچھی صحبت کی ایک قسم ہے اچھی بیوی کا انتخاب، کیونکہ انسان کا شادی کے بعد اچھا خاصا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے، اور نئی نسل اولاد یہ ساری آگے نسل بیوی کے ساتھ مل کے انسان نے چلانی ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوی کے مسئلے میں بھی بتا دیا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کہ عورت کے ساتھ نکاح 4 خوبیوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ کے دور میں بھی نکاح ان 4 خوبیوں کی بنیاد پہ کیا جاتا تھا، آج بھی ان 4 خوبیوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں اول ترجیح رکھی جاتی تھی خاندان کو، ہم نے اولین چیز رکھ لی پیسہ، جہیز کتنا آئے گا، بچیوں کے رشتے کرنے میں بھی اور بچوں کے رشتے کرنے میں بھی، اور یہ بڑا اہم سٹیپ ہے آگے اچھی نسل چلانے کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار عورت کو ترجیح دینا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اور محدثین جب اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیندار عورت کو ترجیح نہیں دو گے تو ذلیل ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کو ہمیشہ سر فہرست رکھا، کیونکہ اچھی صحبت گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ بڑی خوبصورت ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمین کا چکر لگاتے ہیں، اچھی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، جیسے ہم ڈھونڈتے ہیں نا اچھی دکانیں کہ میں نے فلاں پوائنٹ کھانے کا اچھا ڈھونڈا ہے، آؤ سارے دوست مل کے ادھر چلتے ہیں، ویسے اللہ کے فرشتے اچھی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوستوں کو اپنے فرشتوں کو جا کے خود بتائیں اور وہ خوش ہوں کہ ہمارے اس دوست نے بڑی اچھی مجلس ڈھونڈی، اور اچھی مجلس ڈھونڈ کے جا کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ سارے فرشتے اکٹھے ہو کے اس مجلس میں آ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں دین سیکھا جا رہا ہے، یہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہاں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ سارے فرشتے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور بالآخر جب مجلس برخاست ہوتی ہے یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، یہ حضور نے بار بار الفاظ بولے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جی فلاں علاقے میں، فلاں مسجد میں، فلاں مجلس میں گئے تھے، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کی کبریائی ہو رہی تھی، آپ کی تسبیح و تحمید ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے جو میری تحمید کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ جی آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں پھر بتاؤ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی تسبیح کا انداز کیسا ہوتا؟ اللہ اکبر، جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں مجھے یہ تأثر ملتا ہے گویا اللہ رب العزت کو جو فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ یہ جس کو پیدا کر رہا ہے یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو بتا رہے ہیں بتاؤ میرے بندے نے وہ رسپانس دیا جو تمہیں امید تھی یا وہ رسپانس دیا جو مجھے امید تھی اور مجھے یقین تھا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں بتاؤ اگر میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا تسبیح کا انداز کیسا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی پھر تو بڑا ہی نرالا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں چلو اور بتاؤ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے یہ کیا مانگتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں ہاں جی اللہ جی
آپ سے جنت مانگتے تھے، اور اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں بتاؤ میرے ان بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے اور آپ کے نبی نے جیسے بتایا انہوں نے ایمان لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو پھر مانگنے کا انداز کیسا ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے یہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی پناہ مانگتے تھے جہنم سے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی نہیں دیکھی۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو پھر ان کا پناہ مانگنے کا انداز کیسا ہو؟ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آگے سے فرشتے کہتے ہیں اللہ جی فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اللہ جی ایک بندہ ایسا بھی تھا اس پوری جماعت میں جو خالصتاً اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا، بیٹھ گیا آ کے کہ حافظہ فارغ ہوں گے پھر مل لیتے ہیں، یا رشتہ داروں کے پاس آیا اور تکلف میں ہی ساتھ آ گیا کہ اگر میں گھر میں رہا میرے میزبان جمعہ پڑھنے چلے گئے تو میں گھر میں بیٹھا اچھا نہیں لگوں گا چلو ساتھ چلا جاتا ہوں۔ فرشتے آگے سے یہ کیس فائل کرتے ہیں اس بندے کا کہ اللہ جی ایک بندہ ایسا بھی تھا جو خالصتاً اس مجلس کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے کام سے آیا بیٹھا اور چلا گیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ذکر کرنے والی ایسی مجلس تھی ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوگا۔ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت کے یہ اثرات ہیں، اگر ہم اچھے نہیں بھی ہیں تو ان اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔